بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم. آج کے دن جو ہمارا سبق ہے بدھ کے روز پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضے. محبت نبی کے تقاضے کون کون سے ہیں؟ الحمدللہ سبق بدھ کا سبق تھا اور اس میں ہم نے کافی واقعات اور آقا علیہ السلام کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے وہ چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی. اسی سے متعلق آج کا جو سبق ہے اس میں ہم پڑھیں گے نبی علیہ السلام کے حقوق. ایک کتاب ہے جس کے رائٹر ہیں مولانا منیر احمد الوی صاحب دامت برکاتہم، ان کی کتاب ہے اور یہ آپ کے نصاب کا حصہ ہے. اس میں ہم انشاءاللہ سیکٹر کچھ چیزیں پڑھیں گے اور ان کی کتاب میں آقا علیہ السلام کے جو ہم پر حقوق ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. اس میں انہوں نے 10 حقوق بیان کیے ہیں اور ان میں پہلا جو حق ہے وہ ہے آقا علیہ السلام پر ایمان لانا. نبی علیہ السلام پر ایمان لانا یہ آقا علیہ السلام کا وہ حق ہے جو ہم سب کے ذمے ہے، میرے اور آپ کے ذمے ہے. آقا علیہ السلام کے حقوق چونکہ پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے حقوق ہیں جو ہماری گردنوں پر آئے اور ایسا نہ ہو ہمیں معلوم ہی نہ ہو. تو سب سے پہلا حق ہے آقا پر ایمان لانا. نبی علیہ السلام کا امت پر سب سے بڑا اور پہلا حق یہ ہے کہ آقا پر ایمان لایا جائے اور آپ کو آپ کی تمام صفات کمالات عظمتوں کے ساتھ دل و جان سے نبی اور خاتم النبیین مانا جائے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اب ایمان بالرسالت سے کیا مراد ہے؟ ایمان بالرسالت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسلام کا اہم ترین تقاضا ہے. اس کے بغیر اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے مراد صرف آپ کو رسول ماننا نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے ایمان لانے کا مفہوم ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے تمام عقائد، آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے تمام احکامات کو مان لینا، یہ ایمان بالرسالت ہے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کا ایمان ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہونا چاہیے اور یہ ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ سخت حالات میں بھی ایمان متزلزل نہ ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات پر مکمل اعتماد ہی ایمان ہے. اس لیے جس شخص کو نبی علیہ السلام پر جتنا زیادہ اعتماد ہوگا اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط اور محفوظ ہوگا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیونکہ نبی علیہ السلام کی پوری پہچان رکھتے تھے اس لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہر حال میں اور ہر آزمائش میں ایسے ثابت قدم رہے اس کی مثال ملنا ناممکن ہے. حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کے سینکڑوں واقعات ہیں. چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اس میں دکھایا جائے گا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور یہ بتایا جائے گا ایمان ہونا کیسا چاہیے. یہ جو کتاب ہے حقوق مصطفیٰ اس کا پیج نمبر 77، یہ بھی آپ کے نصاب کا حصہ ہے. بہت عظیم کتاب ہے. اللہ پاک اس کی عظمت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کو کما حق پڑھنے کی. اس میں حضرت سیدہ صدیقہ اکبر کے متعلق بیان ہے. اس میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی تو آپ نے واپس سے تشریف لا کر جب اہل مکہ کو اس کی خبر دی تو مشرکین مکہ نے اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہنے لگے کیسے ممکن ہے کوئی فرد بشر یعنی ایک انسان رات کے مختصر حصے میں آسمانوں سے اوپر جائے اور واپس آئے. کچھ لوگ جو بھی نئے نئے مسلمان ہوئے اور مخالفت اور مصائب کی وجہ سے سخت پریشانی میں تھے وہ اسلام ہی کے انکاری ہو گئے. جبکہ مشرکین نے خوب مذاق کیا اور کہا کہ اول تو فرد بشر کا آسمانوں پر جانا ہی ممکن نہیں ہے اور اگر کوئی جائے تو کیسے ممکن ہے کہ رات کے ایک مختصر حصے میں آسمان اور عالم بالا سے واپس آ جائے. مشرکین کا پروپیگنڈا اس قدر سخت تھا کہ کچھ کمزور مسلمان جو مخالفت اور مصائب سے پریشان تھے الٹے پاؤں پھر گئے اور پھر مشرکین بھاگم بھاگ سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا کیا تجھے اپنے دوست کے بارے میں معلوم ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ رات ہی رات میں بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا انہوں نے واقعی یہ بات کہی ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعی کہی ہے. اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پھر انہوں نے سچ کہا ہے. لوگوں نے پھر پوچھا کہ آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گیا ہے صبح سے واپس بھی آ گیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا
मुस्तदरक के हाकिम में अल्फाज हैं, इन्नी लउसद्दिकु फीमा हुआ अबअदु मिन ज़ालिका उसद्दिकु बिखबरि समाई फी गदबतिन औ रौहतिन फज़ालिका सुम्मिया अबू बकर सिद्दीक, कि मैं इससे भी ज्यादा नाकाबिल यकीन बातों की तस्दीक करता हूँ, यानी सुबह शाम आसमान से आने वाली खबरों की तस्दीक करता हूँ। इस वाक़े के बाद आपको सिद्दीक का लक़ब मिला, सच्चा होने का लक़ब मिला। तो वल्लाह कुर्बान, देखिए कि किस कदर मजबूत ईमान है। जैसे ही सुना कि रहमत दो आलम का मेराज का दावा है तो फौरन तस्दीक कर दी और मुशरिकीन के मजाक की भी परवाह न की। यही ईमान बिल गैब है और यही नबी पर एतमाद है। आका पर एतमाद इस लेवल का होना चाहिए। इस तरह इसमें वाक़या है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पेज नंबर 80 पर कि एक यहूदी और मुनाफिक का बाहम झगड़ा था। दोनों नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए। मुनाफिक का ख्याल था कि चूंकि मैं कलमा पढ़ता हूँ इसलिए फैसला मेरे हक में होगा, लेकिन पैकरे अदल इंसाफ नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। दोनों वापस हो गए तो मुनाफिक को ख्याल हुआ कि हज़रत उमर के बारे में, हज़रत उमर कुफार के बारे में ज़्यादा सख्त है, इसलिए मुकदमा उनके पास लेके जाना चाहिए। चुनांचे मुनाफिक ने यहूदी से कहा कि हम उमर के पास जाएंगे और दोनों हजरत उमर के पास हाजिर हो गए। मुनाफिक ने हजरत उमर के सामने मुकदमा रख दिया और फैसला चाहा तो यहूदी ने हजरत उमर से कहा कि उमर, फैसला करने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि इससे पहले ये मुकदमा आपके नबी के दरबार में पेश किया जा चुका है और वो फैसला मेरे हक में आ चुका है। हजरत उमर फारूक ने ये सुनते ही फरमाया, तुम दोनों यही ठहरो, मैं आता हूँ। और हजरत उमर घर तशरीफ ले गए, तलवार उठा के लाए, उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। फरमाया, जो रसूल के फैसले से राजी नहीं है उमर उसका इसी तरह फैसला करता है। इस वाक़े के बाद हज़रत जिब्राइल अमीन आका की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, उमर ने एक शख्स को कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की ज़ुबान के जरिए हक़ और बातिल को जुदा कर दिया। यानी हक़ और बातिल का फैसला उमर की ज़ुबान से होता है। इस पर आका हज़रत उमर का फारूक लक़ब बन गया। फारूक, फ़र्क करने वाले, हक़ और बातिल के दरमियान। इस मुनाफिक के गुस्सा ने आका अलैहिस्सलाम की अदालत में हज़रत उमर के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दायर किया तो वही इलाही ने न सिर्फ हज़रत उमर के लिए बरात का ऐलान किया बल्कि अहले ईमान के लिए दस्तूर अमल तय किया कि मोमिन वही है जो आका के फैसले पर दिल जान से राजी हो। और हर मोमिन का ईमान ऐसा होना चाहिए कि नबी की तरफ से होने वाले फैसलों पर पूरा एतमाद हो। जैसे हज़रत उमर फारूक ने फकत यही सुना कि इस मामले में नबी अलैहिस्सलाम फैसला फरमा चुके हैं तो आका अलैहिस्सलाम पर एतमाद और ईमान की ऐसी पुख्तगी कि मजीद सुनना भी गवारा नहीं किया। वो तलवार के जरिए आका अलैहिस्सलाम के मुबारक फैसले की तौसीक फरमा दी। हमने पहला हक शुरू किया है आका पर ईमान लाना, और आका पर ईमान लाने के ज़िम्मन में फरमाया गया आका पर ईमान, आका पर एतमाद भी हो। आका पर एतमाद कैसा है, उसमें हजरत उमर फारूक की मिसाल दी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दी, और अब है हजरत उस्मान गनी की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में खारजी जो थे वो शिद्दत इख्तियार कर चुका था, खारजियों का फितना, और हजरत उस्मान को नुकसान पहुंचाने के दर पर थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि एक सुबह सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लोगों से बयान किया और कहा कि बेशक गुज़िश्ता रात मैंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम को देखा। आका ने फरमाया, उस्मान इफ्तारी हमारे साथ करना। चुनांचे इसी रोज हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोजा रखा, 20 गुलामों को आजाद किया, नया लिबास जेबतन फरमाया, फिर कुरान मजीद मंगवाया और इसको अपने सामने खोल कर तिलावत फरमाने लगे। और इसी अथना में आप पर ख्वारिज ने हमला कर दिया और आपको हालत रोजा में तिलावत के दौरान ही शहीद कर दिया। हजरत उस्मान का आप पर एतमाद देखिए कि ख्वाब में भी जो इरशाद फरमाया उस पर ऐसा एतमाद था कि अपनी शहादत का यकीन कर लिया और पहले ही लोगों को इतला दे दी, और किस एहतमाम के साथ उन्होंने शहादत को कबूल किया और शहादत का वेलकम किया या उसे मरहबा कहा। तो ये हमारे जो सहाबा किराम है जो टॉप पर आते हैं उनमें से हजरत सलाम पर एतमाद था उसको बयान किया जा रहा है। और पहला हक हमारा क्या है, आका पर ईमान लाना, और आका अलैहिस्सलाम के ईमान लाने में हम आका पर ईमान लाएं और आका पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करें। और ये एतमाद हमें इन सहाबा किराम की इन वाक़यात से समझ आ रहा है। हज़रत अली का वाक़या भी सुन लीजिए। कुफारे मक्का को अंदाजा हो गया था कि आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके जाएंगे, तो इन्होंने मशवरा किया कि आका के साथ क्या मामला किया जाए। किसी ने कहा कैद करने का, किसी ने कहा जलावतनी का यानी शहर से निकाल देने का, जबकि अबू जहल ने आपको शहीद करने का मशवरा दिया। सभी ने इस पर इत्तेफाक कर लिया और हर कबीले का एक एक फर्द तलवार लिए आपके मकान का मुहासरा करके बैठ गए, घेर लिया, घेराव कर लिया। ये सोचा कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएंगे तब हमला करेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हुक्म दिया
میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تم کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آقا نے لوگوں کی سب امانتیں حضرت علی کے سپرد کی اور فرمایا صبح یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا، اور خود آپ علیہ السلام ایک مٹھی میں خاک لیے ہوئے باہر تشریف لائے، جبکہ آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھ کر کفار کے سروں پر ڈال دی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آقا علیہ السلام ان کے درمیان سے گزر گیا، لیکن انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ حضرت علی نہایت اطمینان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھ کر سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے، بستر سے اٹھے تو کفار کو معلوم ہوا، تو حضرت علی سے پوچھا آپ کہاں ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کہاں ہیں، آپ یہاں ہیں تو آقا کہاں ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے لاعلمی کا اظہار کر دیا اور کفار شرمندگی اور غصے کی حالت میں آقا کی تلاش میں دوڑ پڑے۔ حضرت علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد دیکھیے، ایمان دیکھیے کہ لشکر کفار تلواریں سونت کر کھڑے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت علی آقا علیہ السلام کے مبارک فرمان کہ علی کوئی آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، صبح اہل مکہ کو امانتیں واپس کر دینا، اس جملے کی وجہ سے کس قدر مطمئن ہیں کہ ایسے خطرناک حالات میں بھی نہایت اطمینان سے رحمت دو عالم کے بستر پر صبح تک سوتے رہے۔ انہیں یقین اور اعتماد کا کیا مقام حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہی سچا ہے اور کفار مجھے کسی صورت نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہی اعتماد ایمان کی پختگی کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کی غرض سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو مجھے حکم دیا کہ میں ابھی مکہ میں ہی رکوں تاکہ میں لوگوں کی امانتیں جو نبی علیہ السلام کے پاس تھی وہ انہیں لوٹا دوں، اسی لیے نبی علیہ السلام کو امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ بس میں نے 3 دن مکہ میں قیام کیا، میں مکہ میں لوگوں کے سامنے رہا، ایک دن بھی نہیں چھپا، پھر میں وہاں سے نکلا اور نبی علیہ السلام کے پیچھے چلا یہاں تک کہ بنو عامر بن عوف کے ہاں پہنچا تو آقا وہاں مقیم تھے، بس میں کلثوم بن حزم کے ہاں مہمان ٹھہرا اور وہیں نبی علیہ السلام کا قیام تھا۔ تو ان 4 خلفۂ راشدین کا جو واقعہ ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا، یہ ہے ایمان۔ ہمارا جو آج کے دن کا سبق ہوا کرے گا اس میں ہم پڑھتے ہیں حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے نصاب کا حصہ ہے، اسی کتاب کو متعلق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ تک پہنچائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو ابھی یہ جو کتاب ہے جن کے پاس ہے وہ کھول لیں، اس کا پیج نمبر میں نے 83 پہ ہوں ابھی۔ تو ہم نے پڑھا سیدنا عمر ہم پر نبی علیہ السلام کے جو حقوق ہے، اس میں پہلا حقوق ہے آقا پر کامل ایمان ہو۔ تو آقا پر کامل ایمان ہونے کے ساتھ آقا پر کامل اعتماد ہو، جتنا اعتماد ہوگا اتنا ایمان کا لیول زیادہ ہوگا۔ جس کا ایمان کمزور ہے اس کا مطلب ہے اس کا آقا پر اعتماد کمزور ہے۔ اگر آقا پر اعتماد آپ کو ہوگا تو آپ کا ایمان بھی اتنا ہی ہوگا جتنا آقا پر اعتماد ہے۔ اگر کوئی ایمان کا کمزور ہے، آقا پر ایمان بھی رسالت کا کمی نظر آتی ہے ہمیں یا نقص نظر آتا ہے، ہمیں لگتا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آقا پر اعتماد کمزور ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام ہیں، یہ ان کے اعتماد کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں آپ کو بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ سمجھیں کہ ان صحابہ کرام کا آقا پر اعتماد اتنا تھا، اسی لیے ان کا ایمان معتبر، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ پہلے بارے میں سورہ بقرہ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اس کے دوسرے رکوع میں کیا کہا گیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر ایمان لانا ہے تو ان کے جیسا ایمان لاؤ، ان صحابہ جیسا۔ ایمان باللہ ہو، ایمان بالرسالت ہو یا ایمان بالغیب ہو، ایمان کی یہی اللہ نے معیار، یہی ہم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، ایمان کا تمہارا لیول ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے خلفائے راشدین کی مثالیں بیان کی گئی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ سنیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک اعرابی جس کا نام ثوا بن حارث، اس سے گھوڑا خریدا اور اعرابی انکاری ہوا۔ انکاری ہونے کا مطلب ہے اس نے انکار کیا کہ میرے سے کوئی انہوں نے خریدا ہے۔ حضرت خزیمہ نے گواہی دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خزیمہ بھلا تم نے کیسے گواہی دی حالانکہ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے جب میں نے اس سے لین دین کا معاملہ کیا تھا؟ خزیمہ آپ تو وہاں تھے ہی نہیں، آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ حضرت خزیمہ نے عرض کیا صدقتک لما جئت به وعلمت انک لا تقول الا حقا، آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے آپ حق کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ اس پر نبی نے فرمایا من شاہد لہ خزیمہ او شاہد علیہ فحسبہ، کہ خزیمہ جس شخص کے حق میں یا جس شخص کے خلاف گواہی دے تو صرف اس اکیلے کی گواہی قبول ہوگی، ورنہ اسلامی لا ہے کم از کم 2 مرد اور 1 عورتیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کو حضرت خزیمہ کی ادا اتنی پسند آئی
کہ کیا قرار دے دیا کہ خزیمہ ایک ہے لیکن دو کے برابر ہے، ان ایک کی گواہی دو کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے آقا کے حق ہونے کی گواہی دی۔ یہ ہے حضرت خزیمہ کا اعتماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اعتماد کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان بالرسالت بھی اسی اعلیٰ درجے کا ہو۔ سنتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کا اعتماد رسول کیا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا 32 ہجری میں۔ بوقت وصال اہلیہ محترمہ حضرت سیدتنا ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، تو ام ذر رونے لگی تو پوچھا کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کیا میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں۔ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ہم چند افراد، حضرت ابو ذر نے فرمایا ایک مرتبہ ہم چند افراد سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت ویرانے میں ہوگی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت وہاں موجود تمام لوگ کسی نہ کسی شہر یا گاؤں میں انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی ان میں سے باقی ہوں، اور مجھے یقین ہے میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کی انتقال ویرانے میں ہوگا لیکن اس کی جو جنازہ ہے اس میں جماعت ہوگی، لہٰذا اب تم باہر جاؤ، دیکھو مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت سیدتنا ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر راستے پر انتظار کر رہی تھی کہ قافلے کے آثار نظر آئے۔ قافلہ قریب آیا تو حضرت سیدتنا ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مسلمان اپنی آخری سانسیں، ایک مسلمان اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، تم اس کی کفن اور دفن کا بندوبست کرو۔ قافلے والوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سنتے ہی قافلے والے بے چین اور بے قرار ہو گئے اور بے تابانہ آپ کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چند وصیتیں کی اور اپنی جان آپ نے ان کے سپرد کر دی۔ ایک قول کے مطابق اس قافلے میں موجود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابو ذر غفاری کی نماز جنازہ۔ تو حضرت صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کو آقا علیہ السلام کے مبارک فرمان پر کس قدر یقین اور اعتماد تھا کہ بوقت موت بھی سرکار عالی مقام کا فرمان مستحضر تھا اور اس پر مکمل اعتماد تھا، اور اس اعتماد کی وجہ سے ہوا بھی ویسے۔ تو یہ کچھ چند مثالیں ہیں جو بیان کی گئی ہے، اور ان مثالوں میں ہمیں سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان جیسوں کو پڑھیں اور کوشش کریں کہ آقا پر ایمان کا ہمارا لیول بھی اتنا ہونا چاہیے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ابو البختری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا میرے پاس دودھ کا پیالہ لاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا میں سب سے آخری گھونٹ جو تم پیو گے وہ دودھ کا پیالہ ہوگا، گھونٹ ہوگا۔ تو ابھی نہیں یقین تھا۔ یہ واقعات ان خوش نصیبوں کے ہیں جن کے مشاہدے میں نبی علیہ السلام کا حسن بے حجاب صبح و شام آتا تھا، اور وہ آنکھیں ہر لمحہ آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوتی تھی۔ ان کی عظمت اور صداقت کا تقاضا یہی ہے اسے تسلیم کیا جائے، لیکن وہ غلام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر انہیں اپنا محبوب اور ملجا و مان لے، ان کی مفرد شانوں پر ایمان لے آئیں اور ان کے ارشادات مبارکہ کو حضر جان بنا لے، تو یہ بڑی بات ہی نہیں بلکہ ایمان کی یہ حالت بڑی قابل رشک ہے۔ امتی سے یہی ایمان مطلوب بھی ہے، جیسا کہ درج ذیل احادیث مبارک میں ایمان کی عجیب ترین حالت کی عکاسی کی گئی۔ ایک دن صحابہ کرام کی جماعت سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک کس مخلوق کا ایمان عجیب ترین ہوگا؟ سوال کیا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام موجود تھے۔ فرمایا اچھا جی مجھے بتائیں آپ سب کہ آپ کے نزدیک کس مخلوق کا ایمان آپ کو بڑا عجیب تعجب میں ڈال دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نبیوں کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہ لائے نبی، وہ تو ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، ان کا تو ایمان لانا ضروری بھی ہے اور وہ تو لے آئیں گے، انہوں نے تو اللہ کے فرشتوں کو اور وحی کو اترتے دیکھا اور ان پر اتر رہی ہے، یہ تو تعجب میں ڈالنے والی چیز نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اب بھی ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہارے سامنے ہر وقت میرا سراپا رہتا ہے اور تم مجھے دیکھتے رہتے ہو، میرے پہ وہی اترنا دیکھتے ہو، میں نبی ہوں تمہارے درمیان ہوں، تو تمہارا ایمان لانا کیسے عجیب تر ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک عقلی بات ہے نا، تم نے دیکھ لیا تم ایمان لے آئے، انبیاء نے دیکھا ایمان لے آئے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے میرے نزدیک ساری کائنات میں سب سے عجیب قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد ہوں گے، وہ صرف اوراق پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ خوش نصیب امتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مقبرے پہ تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم اہل ایمان، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آقا نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو اب تک نہیں آئے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت میں جو لوگ اب تک نہیں آئے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا نے فرمایا تم ہی بتاؤ. اگر ایک شخص کا سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں والا گھوڑا کالے سیاہ گھوڑوں میں کھڑا ہو تو کیا یہ شخص اپنے اس گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا میرے امتی اس حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے اور میں حوض پر ان کا استقبال کروں گا. البتہ غور سے سنو میرے حوض سے بعض لوگوں کو ایسے دھتکار دیا جائے گا جیسے گم شدہ اونٹ کو دھتکار دیا جاتا ہے. میں نے پکار کے کہوں گا سنو یہاں آ جاؤ لیکن کہا جائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل ڈالا. پھر میں کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور 7 مرتبہ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آقا علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. پھر توبہ توبہ پھر توبہ یعنی پھر خوشخبری ہے پھر خوشخبری ہے پھر خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے. ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یہ توبہ کیا ہے؟ آخر فرمایا توبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مسافت 100 سال ہے. جنتیوں کا لباس اس کے شگوفوں سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو نبی محترم نبی مکرم نبی محتشم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر مکمل اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا حق کیا ہے؟ آقا علیہ السلام پر ایمان مع اعتماد. جتنا اعتماد زیادہ اتنا آقا پر ایمان زیادہ. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا اعتماد کب ہمارا اس دور میں اعتماد کیسے ہوگا؟ آقا کی بات کو سن لیں تو دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ دنیا ادھر سے دور ہو سکتی، اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس بات میں کذب کا شائبہ نہیں ہے، صداقت پر مبنی بات ہے جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. اس بات کو اس طرح بھی سمجھ لیں کہ دور حاضر میں ہم حدیث پڑھتے ہیں آقا نے فرمایا جو یہ کام کر لے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو اس گناہ میں مبتلا ہو جائے یا اس پر فاقہ آ جائے، یا جو آقا کی سنتیں ہیں جو یہ عمل کرے گا اس کے لیے یہ ہے. یہ ہم چیزیں پڑھتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں، معارف میں آپ لوگ پڑھتی ہیں، شمائل میں پڑھا آپ نے. تو ہم جو آقا علیہ السلام کی ارشادات پڑھتے ہیں نا ان پر ہمارا اعتماد کامل درجے کا ہونا چاہیے. لیکن نہیں ہے نا، آقا کے ارشادات پر ہمارا کامل درجے کا ایمان نہیں ہے. میں کوئی سخت بات نہیں کہہ رہی لیکن ہم میں بہت کمی ہے. ہمیں معاش کی بھی فکر ہے، ہمیں دنیا کی بھی فکر ہے، ہمیں شہرت کی بھی ہے، منصب کی ہے، جاہ کی بھی ہے، مال کی بھی ہے. تو اللہ پاک محفوظ فرمائے. لیکن آقا کے جو جملے ہیں، آقا کے جو ارشادات ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، دنیا کو اتنا حاصل کرو جتنا اس میں رہنا ہے اور آخرت کو اتنا حاصل کرو جتنا اس میں رہنا ہے. اب ہم سب خود ہی اس چیز کا ادراک کر سکتے ہیں ہمیں دنیا میں کتنا رہنا ہے اور ہمیں آخرت میں کتنا رہنا ہے. جب ہم اس چیز کا پتہ چل جائے گا تو کوئی فیصلہ کرنا مشکل تو نہیں ہے کہ ہم نے کس کے لیے کتنی زیادہ تیاری کرنی ہے. یہ جو کتاب ہے یہ بہت عظیم کتاب ہے، کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے. آپ کے نصاب میں جو کتاب لگائی گئی ہے اس کا بڑا مقام ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے یہ پڑھاتے ہوئے یہ عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. تو لکھنے والے کا بھی بہت مقام ہے. اللہ پاک استاد محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے مقام و مرتبہ میں ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے، ان سے مزید کام لیں. بہت کم ہوتا ہے کہ پڑھنے والا صاحب کتاب بھی سامنے ہو، کیونکہ عموماً ہوتا ہے نا کہ لکھنے والے یعنی صاحب کتاب عموماً ہوتے نہیں. ہم پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ صاحب کتاب یعنی جو اس کے مصنف ہے مولانا منیر احمد علوی صاحب دامت برکاتہ سعد محترم، یہ ابھی کچھ ہی ماہ میں یہ کتاب کو تحریر فرمایا اور اس طرح اتنی زیادہ مقبولیت ہوئی اس کتاب کو اللہ کے ہاں بھی، اللہ کے حبیب کے ہاں بھی اور پھر دنیا والوں کے ہاں بھی. تو اس میں پہلا حق بیان کر دیا گیا اور دوسرا حق آقا علیہ السلام سے محبت ہے. نبی علیہ السلام کا اہل ایمان پر ایک بڑا حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر میرے آپ پر ایک حق ہے کہ ہمیں اس آقا کا اس حق کو پورا کرنا ہے، وہ ہے ہم آقا سے بڑی محبت کریں. آقا کی محبت عین ایمان ہے. ہر امتی کو آقا سے ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے. کسی بھی ذات سے محبت کے جتنے اسباب ممکن ہے وہ تمام اسباب درجہ کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں موجود ہے. حسن ہے، جمال ہے، زہد ہے، تقوی ہے، علم ہے، حکمت ہے، جود ہے، سخا ہے، شفقت ہے، رحمت ہے، حسن اخلاق ہے، جرت ہے، بہادری ہے، عفو و درگزر ہے، قوت ہے، طاقت ہے اور داد و دہش ہے. علم ادب کی تعلیم ہو یا تربیت تو تنظیم کی رہنمائی، شرافت اور پاک دامنی ہو یا عبادت اور ریاضت، عشق الہی ہو
یا فکر آخرت، ایمانت و دیانت ہو، یہاں کو صداقت، قرض، وہ تمام اسباب محبت کی جامع شخصیت آقا علیہ السلام کی مبارک ساتھ ہے۔ کسی سے محبت کرتے کیوں ہیں ہم؟ یا تو حسن و جمال کی وجہ سے کرتے ہیں، ہماری تو محبت یہی ہے نا، کوئی خوبصورت ہے تو محبت ہو جاتی ہے، تو آقا میں تو خوبصورتی بھی کمال ہے۔ پھر کسی سے اللہ والوں کو بعض کو محبت ہوتی ہے زہد کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے، تو آقا میں تو تقویٰ بھی بہت ہے، حکمت بہت ہے، جود و سخا بہت ہے، شفقت بہت ہے، اخلاق بہت ہے، جرت ہے، بہادری ہے، عفو درگزر ہے، قوت ہے، طاقت ہے، علم ہے، ادب ہے، تعلیم، تربیت، ہر چیز، شرافت، پاک دامنی، عبادت، ریاضت، کون سی چیز نہیں ہے جو آقا میں محبت کے لیے نہ ہو؟ آقا میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کو محبت کے عین کامل درجے کو پہنچا دیتی ہے۔ تو ہمیں تو پھر سب سے یعنی آقا کی ہی ذات کامل محبت کی حقدار ہے۔ اسی وجہ سے تمام مخلوق آقا کی محبت سے روشن اور منور ہوئی، اور حضرات صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہی نہیں بلکہ محبوب تر تھے۔ ان کی محبت نہایت درجہ والہانہ، عاشقانہ، فدایانہ تھی۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدین، اولاد، ازواج، اعزہ، اقارب، احباب اور ہر ایک چیز اور مفاد سے عقلی اور طبی طور پہ زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ کی بے انتہا تعظیم کرتے، آپ کا کثرت سے تذکرہ کرتے، آپ کی زیارت اور ملاقات کا شوق رکھتے، آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتے، آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتے، آپ کے اطاعت بجا لاتے، آپ کی اتباع کرتے، آپ کی ذات، مقام اور ناموس کا دفاع کرتے۔ اسی وجہ سے صحابہ نے رحمت دو عالم کی محبت میں رشتے چھوڑ دیے، دیس اور وطن چھوڑا، مال و اولاد کی قربانی دی، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا آقا علیہ السلام کے ساتھ عشق و محبت کا ایک ایسا بے نظیر جذبہ جس کی مثال تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت رسول اور قرآن و حدیث۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت کو بلازم قرار دیا، اور اس محبت کو ہر چیز اور ذات پر ترجیح دینے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دیں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور مال اور دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کا مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ انسان کو فطری طور پہ اپنے والدین، اولاد، ازواج، قریبی رشتہ دار بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنا کمایا ہوا مال، کاروبار بہت عزیز ہوتا ہے، اپنے مکان کو بھی بہت عزیز رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انسان کی سب محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو جمع کر کر صریح حکم دیا کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی محبت محبوب ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملنے والا حکم بھی ان تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام اس آیت کے کامل پیروکار تھے، انہوں نے عملی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ایسی ہی محبت کی تھی کہ خاندان، قوم، قبیلہ، مال، جائیداد میں سے کسی بھی چیز کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ اسی مضمون کو حدیث شریف میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہوتا ہے محبت تعظیمی، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنا، جیسے بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، ابھی والد ہے، میرے بڑے ہیں، عظمت ہے، تعظیم ہے، شرافت، باعث قابل احترام ہے، باعث شرافت ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، تو محبت تعظیمی ہوئی۔ نمبر 2 ہوتی ہے محبت شفقت اور رحمت، کسی کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے محبت کی جائے، جیسے باپ کو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، بیٹے کو باپ کے ساتھ ہو وہ ہے محبت تعظیمی، باپ کو بیٹے کے ساتھ ہو وہ ہے محبت شفقت اور رحمت۔ اور نمبر 3 ہوتا ہے محبت استحسانی، ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جو ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف میں محبت کی تمام اقسام کو جمع کر کے فرمایا گیا کہ ہر قسم کی محبت سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف میں والدین کو حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو محبت رسول سکھائیں، فرمایا اپنی اولاد کو 3 خوبیاں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ ایک حدیث شریف میں اس محبت کو ایمان کی حلاوت کا سبب قرار دیا گیا۔ یہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اللہم اجعلنا منہ، اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ پہلی یہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بھی کوئی نمازی ہے، اس کا بے نمازی ہونا اس کو اتنا برا لگتا ہے، نماز چھوڑ دینا
جیسے اس کے لیے دوبارہ آگ میں ڈالے جانا۔ ایمان کی حلاوت پانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسے نیکی میں لذت آئے، سکون ملنے لگے، دینی کاموں کی طرف رغبت بڑھنے لگے، دنیا سے بے رغبتی بڑھنے لگے، فکر آخرت کا غلبہ پڑ جائے۔ اگر آپ میں سے کسی میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ کے لیے کامیابی ہے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر آپ میں دینی کام میں لذت پیدا ہو گئی، دینی کاموں میں رغبت بڑھ گئی، دنیا سے بے رغبتی ہو گئی، آخرت کی فکر لگ گئی نا، تو ایمان کی حلاوت مل گئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو جنت میں آقا کے ساتھ نصیب ہونے کی بشارت دی گئی۔ فرمایا انک مع من احببت، آخرت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی محبت آقا کے ساتھ کیسی تھی؟ حضرات صحابہ کرام کو آپ سے اشد درجے کی محبت، یہ مبارک طبقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجیحی بنیادوں پر محبت کرتا تھا۔ حضرات صحابہ میں جوش محبت، ذوق عشق آج کے مسلمانوں کی طرح محض زبانی نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت اور عشق اور وفاداری پر وقت کے کافر بھی گواہی دیتے تھے۔ حضرات صحابہ کی قول، فعل اور ہر طریق سے محبت رسول نظر آتی تھی۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام جب آپ کا مبارک نام لیتے تو ایسے الفاظ کہہ کر دلی محبت کا اظہار کرتے، اوسانی خلیلی، میرے دلی محبوب نے مجھے نصیحت فرمائی۔ کوئی یوں کہتا حبی، میرے محبوب۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا حبیبی، میرے حبیب۔ سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا وہ قرۃ عینی، مجھے ذات کی قسم جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اکثر صحابہ یہ کہا کرتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ابی و امی انتا، آپ پر میرے ماں باپ دونوں نثار، فداک نفسی، آپ پر میری جان قربان، فداک روحی، آپ پر میری روح قربان۔ اس مقدس گروہ کے عشق رسول پر مبنی سنہری واقعات سے تاریخ اسلام مزین ہے، معطر ہے۔ ان سینکڑوں واقعات میں سے چند واقعات پیش خدمت ہے، کاش ہمیں بھی ایسی محبت کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کی محبت سنیے۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع مخفی رکھتا، چھپاتا، حضور اقدس کی طرف سے بھی اس خیال سے کہ وہ ان کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ اخفاء کی تلقین ہوتی تھی، آقا بھی فرماتے ہیں ہاں بھی چھپا لو۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی، حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان کے اظہار کی درخواست کی اور چاہا کہ کھلم کھلا علی اعلان تبلیغ اسلام کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، مگر سیدنا صدیق اکبر کے اصرار پر قبول فرما لیا اور بیت الحرام تشریف لے آئے۔ ابوبکر صدیق نے خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار اور مشرکین مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس قدر مارا کہ تمام چہرہ مبارک خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہولہاں ہو گئے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ جوتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، جو نہ کرنا تھا وہ سب کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم یعنی ابوبکر صدیق کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا تھا، کہ ابوبکر صدیق، یہ سب کو علم ہو گیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہیں بچ سکیں گے، سب کو یہ یقین ہو گیا تھا۔ اب شام تک سیدنا صدیق اکبر کو بے ہوشی رہی۔ یہ واقعہ آپ سب نے پڑھا بھی ہے، دوبارہ ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ باوجود آوازیں دینے کی، بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے کیا الفاظ بولے کہ حضور کا کیا حال ہے۔ خاندان کے لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ انہی کی بدولت تو یہ مصیبت آئی ہے، دن بھر موت کے منہ میں رہے ہیں اور اب بات کی ہے تو وہ بھی آقا کی، لہذا لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام خیر کھانے پینے کے لیے کچھ تیار کر کے لائی، کھانے پر اصرار کیا، مگر ابوبکر صدیق کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہے، یہی سوال کیے جا رہے تھے۔ ان کی والدہ نے کہا مجھے تو خبر نہیں کیا حال ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کے پاس جا کر دریافت کر لیں کہ کیا حال ہے۔ اپنی والدہ کو کہا۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے مطابق اس وقت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھی، حضرت عمر کی بہن ام جمیل فرمانے لگی میں کیا جانوں کہ کون محمد کون ابو بکر لے، البتہ مجھے تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تم کہو تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر نے قبول کر لیا، اس کے ساتھ بھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی اور بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، یہ جملے بولنا شروع کر دیے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کی ایک ہی صدا دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ ام جمیل نے ابوبکر صدیق کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا یہ سن رہی ہیں؟ آقا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے خوف نہ کرو، آپ مجھے بتا دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔
جمیل نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح سالم ہے، کیونکہ جمیل بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان مخفی رکھا ہوا تھا۔ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی جو والدہ ہے خیر ان سے بھی مخفی تھا، اس لیے وہ اشارہ کر کے کہہ رہی ہوں وہ سن لیں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں آقا علیہ السلام؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ ارکم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میری ماں، مجھ کو خدائے عز و جل کی قسم اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کوئی چیز نہیں پیوں گا جب تک کہ حضور کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لے، انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک حضور کی زیارت نہیں کروں گا کچھ نہیں کہوں گا، اور وہ حیران ہوئی کہ انہیں اپنے دوست سے کتنا پیار ہے۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادہ کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچ جائے، ایسا نہ ہو جائے، یعنی وہ انتظار کرنے لگی کہ لوگ جو آ جا رہے ہیں وہ ختم بند ہو جائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا، لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنے کندھے کا سہارا دیا اور حضور کی خدمت میں ارکم کے گھر پہنچ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے لپٹ گئے اور حضور بھی آقا سیدنا صدیق اکبر سے لپٹ کر روئے۔ مسلمان بھی رونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق نے درخواست کی یا رسول اللہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائیں، ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرما دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی ترغیب دی اور وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ حضرت عمر خیر کے بارے میں سیرت صحابیات نے پڑھا ہے۔ تو یہ واقعات ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات، یہ استاد محترم نے جو واقعہ بیان کیا یہ اس لیے کیا کہ آقا کی جو محبت ہے اس میں صحابہ کرام نے کر کے دکھائی کہ محبت کرنی ہے تو یہ ہے مطلوب، ایسی معیاری محبت کرو آقا سے، یہ محبت کرو تاکہ تمہاری محبت، ان کی محبت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن آقا نے بشارتیں تو ہمارے لیے بھی دی ہے نا۔ یہ ہمارے لیے کیوں دی کہ اس امت میں سے ایسے ہی جانثار ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے، جان فدا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی محبت کا ایک ذرہ بھی اگر نصیب فرما دے، یقین کریں تو ہمارے لیے کامیابی اگر ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔